اور آج آغاز ہو رہا ہے سورۃ زاریات کا، اور اس کی شروع والی 14 آیات کریمہ انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی اڑا کر۔ فالحاملات وقرا، پس اٹھانے والیوں کی بوجھ کو، بادلوں کے بوجھ کو اٹھا لیتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پس چلنے والیوں کی نرمی سے۔ فالمقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والیوں کی اللہ کے امر کو، بارش کی تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہو ضرور سچا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں کی خوبصورت جالی سے آراستہ ہے۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم البتہ مختلف بات میں ہو۔ بلا وجہ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرنے والے ہو۔ یؤفک عنہ من أفک، الٹا پھیرا جاتا ہے اس سے جو ہدایت سے الٹا پھیر دیا گیا۔ قتل الخراصون، مارے گئے اندازے کرنے والے جھوٹے لوگ جو دین کے بارے میں اندازے کرتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، سوال کرتے ہیں کب ہوگا دن جزا کا، قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ دوزخ کی آگ پر جلائے جائیں گے، کباب کی طرح انہیں بھونا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو مزہ اپنے عذاب کا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کے ساتھ تم جلدی مچاتے تھے، جس عذاب کے لیے تم جلدی مانگتے تھے دنیا میں، یہ وہی عذاب ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جس سورت کا آغاز ہوا ہے اس سورت کا نام ہے ذاریات، اور ذاریات کا معنی ہے اڑانے والی، بکھیرنے والی ہوائیں۔ اور یہ سورت بھی مکے میں نازل ہوئی، 60 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، اور اس سورت کا بھی موضوع قیامت ہے۔ پچھلی سورت قاف میں ذکر تھا قبروں سے نکلنے کا، اور اس سورت میں بتایا جائے گا ان الدین لواقع، صرف قبروں سے نکالے نہیں جاؤ گے، حساب کتاب بھی ہونے والا ہے، پوری زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ نہ ماننے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے دوزخ جائیں گے، اور دوزخ کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا، ان کے حوصلے معلوم کیے جائیں گے، اور جنتیوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ڈراوے بیان کیے ہیں، جو قیامت کے منکر تھے، اللہ کی توحید کے منکر تھے، آسمانی وحی کو نہیں مانتے تھے، ان کے انجام بتائے گئے ہیں، جیسے قوم لوط، جیسے فرعون، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور اسی طرح قیامت کے قائم ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد دنیا نہیں، دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بس دولت کماتے رہو، دنیا کے پیچھے لگ جاؤ۔ دنیا تمہاری ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کے حکم مانو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو آج کے سبق میں جو 14 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں کھا کر قیامت کی حقانیت بیان فرمائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قسم تو آدمی کھاتا ہے مجبوری میں، تو اللہ کو کوئی مجبوری ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ پر قربان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلانے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم تو قسم کھاتے ہیں خالق کی، اللہ کی، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس لیے بیوی کی یا خاوند کی قسم کھانا، پیر کی قسم کھانا، نبی کی قسم کھانا، یا اولاد کی یا چیزوں کی، یہ شرک ہے، حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں ان چیزوں کو بطور دلیل کے اور ثبوت کے پیش کرتے ہیں کہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس پر یہ چیزیں بھی گواہی دے رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہواؤں کی قسمیں کھائیں، فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، دوسری جگہ گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر۔ اسی طرح آسمان کی قسم، ستاروں کی قسم۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے یہ دراصل ان چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے کہ یہ چیزیں بھی گواہی دے رہی ہیں۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. یہ 4 قسمیں یا تو ساری کی ساری ہواؤں کی قسمیں ہیں اور آگے ہواؤں کی صفتیں ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 4 قسمیں علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلی آیت میں ہواؤں کی قسم ہے، دوسری آیت میں بادلوں کی قسم ہے، تیسری آیت میں ستاروں کی یا کشتیوں کی قسم ہے، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی قسم ہے. تو دونوں قول ہیں مفسرین کے، اور حدیث سے بھی دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں. ابن کثیر نے اور روح المعانی نے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ حاملات سے مراد بادل ہیں، جاریات سے مراد ستارے ہیں، اور مقسمات سے مراد فرشتے ہیں. تو بہرحال ان کی نسبت اور تعلق یہ ہے قیامت کے ساتھ کہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، زلزلے آئیں گے. تو اس لیے ہوائیں جب آتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں تو ہر چیز تہو بالا ہو جاتی ہے، درخت ٹوٹ جاتے ہیں، کھمبے گر جاتے ہیں، ہر چیز بکھر جاتی ہے. تو یہ قیامت کا منظر ہے. یہ کس کا منظر ہے؟ گویا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ ہوائیں بھیج کر اور بادل بھیج کر، اللہ تعالی طوفان بھیج کر سمندروں میں طوفان بپا کر دیتا ہے، ہوائیں بھیج کر ہلچل مچا دیتا ہے، چیزیں توڑ پھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ قیامت بھی بپا کرنے پر قادر ہے. یعنی وہ بڑی قیامت تو دور ہے، لیکن دنیا میں روز قیامت آتی ہے. زلزلے آتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو یہ قیامت ہی کے مناظر ہے، ان پر غور کرو، بدھو نہ بنو. قیامت سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اور یہ 4 قسمیں کھا کر جواب قسم یہ ہے، یعنی ان قسموں کا نتیجہ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ضرور سچا ہے. قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا، نہیں تو جہنم جانا پڑے گا. کیونکہ جو قیامت کے بارے میں شک شبے میں ہو وہ کافر ہے، اور کافر کا انجام کیا ہے؟ جہنم. فرمایا جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، دین کا معنی جزا سزا، بدلہ. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، جزا سزا کا دن، بدلے کا دن. دین کا معنی مذہب بھی ہے، چونکہ مذہب بھی ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. دین کا معنی قانون بھی ہے، کیونکہ قانون کے ذریعے لوگوں کو انصاف ملتا ہے بشرطے کہ قانون نافذ ہو. اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ تعالی ہر کسی کو اس کا بدلہ دے گا. تو اس لیے قیامت کو بھی یوم الدین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے اللہ تعالی جزا سزا کے دن کا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، فرمایا قسم ہے آسمان جالی دار کی، ذات الحبک، ذات میں نے والا، ذات میں نے، اور حبک میں نے جالی. نیٹ نہیں استعمال ہوتا. نیٹ کا کیا معنی ہے؟ جالی. جالی یہ پوری فضاؤں میں لہریں ہیں جن کے ذریعے تصویریں بھی نظر آتی ہیں، تقریریں بھی آپ سنتے ہیں. اگر یہ آسمان کی فضاؤں میں لہریں نہ ہوتی تو نیٹ نہیں چل سکتا.
تو اس لیے آسمان کے لیے یہ صفت بیان کی۔ ہابا کا یا بوکو کے معنی ہوتے ہیں کپڑا بننا، تو کپڑا جب بنا جاتا ہے تو اس میں جالی بنتی ہے، ڈیزائن بھی بنتے ہیں، تو آسمان بھی جالی دار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی۔ برج سے مراد بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں آسمانوں میں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ حبک کا معنی خوبصورتی بھی آتا ہے، کیونکہ جالی دار خوبصورت ہوتی ہیں جالیاں۔ لہریں بھی اس کا معنی ہے، اور گھنگریالے بالوں کو بھی حبک کہتے ہیں، ستاروں کو بھی حبک کہتے ہیں۔ قسم ہے آسمان ستاروں والے کی۔ حبک کا معنی راستے بھی ہیں، آسمان راستوں والوں کی۔ بھائی اوپر جا کر چپ ہی کرا دو، اوپر یہ بول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ستاروں والے آسمان کی قسم، راستوں والے آسمان کی قسم، جس میں فرشتوں کی راستے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دھاریاں بھی اس کا معنی ہے، حبک کا معنی دھاریاں، ریت کے اوپر جو دھاریاں پڑ جاتے ہیں ان کو بھی حبک کہتے ہیں۔ لہریں ڈیزائن بن جاتے ہیں، تو اس لیے خوبصورت چیز کو بھی ذات الحبک کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ اس آیت میں نیٹ کا بھی ذکر ہے کہ آسمان کی فضاؤں میں جالیاں ہیں، رابطے ہیں، لہریں ہیں، ستارے بھی ہیں۔ ان لہروں کے ذریعے، ویو کے ذریعے ہی ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی۔ آسمان کی قسم کھا کے فرمایا کہ تم لوگ مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، حالانکہ قیامت کی بات کچی نہیں پکی ہے۔ کچی ہے یا پکی ہے؟ جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، آسمان میں ستاروں کا جال بچھا سکتا ہے، اور فضاؤں میں خفیہ لہریں پھیلا کر رابطے کرا سکتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے، تو اس اللہ کے لیے قیامت کو بپا کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو یہ دلیل ہے قیامت پر۔ تو دیکھا آپ نے آج کے سبق میں نیٹ کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکیمانہ کلام ہے، قیامت تک کی باتیں اللہ کو معلوم تھیں۔ فرمایا قیامت سے اور قرآن سے وہی آدمی پھیرا جاتا ہے جس کی قسمت کھوٹی ہے، جس کی قسمت پھر گئی، جو ہدایت سے بہک گیا۔ یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے، یعنی قیامت سے، دین سے۔ یا ہو کا مرجع قرآن ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ہو میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع قرآن ہے، اس کا مرجع قرآن ہے۔ قرآن سے پھیرا جاتا ہے جو پھیرا گیا، جو بدبخت ہے، جس کی قسمت کھوٹی ہے، جو ہدایت سے پھر گیا، وہی قرآن سے دور رہتا ہے۔ اور فرمایا جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قیاس رائیاں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے۔ خراسون، خراس کی جمع ہے، خراس اندازہ لگانا، خرس اندازے کو کہتے ہیں۔ خرس کس کو کہتے ہیں؟ اندازے کو، تخمینہ۔ خاراسا یخرسو خرسن، تولے بغیر اندازے سے کوئی چیز لین دین کرنا۔ اور خراسون کا لفظ کذابون کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جھٹلانے والے، جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے، جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، قرآن کی باتوں میں شک کرتے ہیں اور اندازے سے باتیں کرتے ہیں۔ ہر بے دین آدمی اندازے سے باتیں کرتا ہے۔
کچی باتیں کرتا ہے. تو جو کچی بات پر چلتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے. پکی بات ہے قرآن کی. پکی بات کس کی ہے؟ قرآن کی، اللہ کی. تو یہ جاہل لوگ قرآن کی بات پر تو چلتے نہیں، سنی سنائی باتوں پر اندازے لگاتے ہیں، تاریخ کی کچی باتوں پر چلتے ہیں، کہانیوں قصوں کو دین بنا لیتے ہیں. فرمایا دراصل یہ لوگ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یہ جہالت کی مستی میں ہیں. غمرہ میں نے مستی، غمرہ میں نے غفلت، غمرہ میں نے جہالت. اور لفظی معنی اس کا ہے غامارا یغمرو غامران، پانی میں ڈوبنا. کس میں ڈوبنا؟ پانی میں ڈوبنا. اسی طرح نشے میں ڈوب جانا، بے ہوشی، مستی، یہ اس کا معنی ہے غمرہ کا. فرمایا دنیا نے ان کو مست کر دیا ہے، دنیا کی غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ مرنا بھی یاد نہیں. ساہون کا لفظ صاحب سے بنا ہے. سجدہ صاحب تو آپ نے کبھی کیا ہوگا. کس نے کیا ہے سجدہ صاحب؟ صاحب میں نے بھی بھولنا ہے. جب آدمی نماز میں بھول جاتا ہے تو سجدہ صاحب کرتا ہے، یعنی بھولنے کا سجدہ. تو صاحب کے لفظ سے یہ لفظ بنا ہے، سہا یسہو صاحبن، بھول جانا. فرمایا یہ لوگ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، ان کو مرنا یاد نہیں، قیامت یاد نہیں، قرآن یاد نہیں، قیامت یاد نہیں، اور آخرت کی گھڑیاں ان کے سامنے نہیں. اگر غافل نہ ہوتے، مست نہ ہوتے دنیا کی جہالت میں تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی. اور فرمایا اسی غفلت کی وجہ سے، اسی مستی کی وجہ سے بجائے قیامت کو ماننے کے الٹا مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں جی قیامت کب آئے گی؟ ڈرا ڈرا کے خون ساڈا سفید خشک کر چھڑیا، کدوں آنی ہے قیامت دسو. تو یہ ان کا مذاق تھا، استہزاء تھا، ٹھٹھا تھا، مخول تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا تھوڑی سی صبر کر لو، مرنے کی دیر ہے، ایکسیڈنٹ کی دیر ہے، دل فیل ہونے کی دیر ہے، ہارٹ اٹیک، گردے فیل ہونے کی دیر ہے، مرنے کی دیر ہے. پھر تمہیں دوزخ کی آگ پر تپایا جائے گا، تمہارے حوصلے معلوم کیے جائیں گے. یفتانون، فاتانہ یفتینوں سے مضارع مجہول ہے. یفتانو اصل میں فاتانہ یفتینوں کا معنی ہوتا ہے سونے کو یا کسی دھات کو خالص کرنے کے لیے آگ پر پگھلانا تاکہ وہ خالص ہو جائے. تو ان کو دوزخ کی آگ پر تپایا جائے گا، جلایا جائے گا جیسے کباب جلایا جاتا ہے، یعنی الٹ پلٹ بھی کیا جائے گا، الٹے جائیں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تاکہ اچھی طرح آگ میں جلیں. یہ معنی ہے یفتنون کا. جس دن وہ دوزخ کی آگ پر تپائے جائیں گے، جلائے جائیں گے، کباب کی طرح اوپر نیچے کیے جائیں گے. اور پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی کہیں گے چکھو مزہ اپنی گمراہی کا. فتنہ میں نے گمراہی، فتنہ میں نے عذاب، فتنہ میں نے آزمائش. فتنے کے بہت سارے معنی آتے ہیں. بعضوں نے ترجمہ کیا چکھو اپنی شرارت کا مزہ، چکھو اپنی شرارت کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو. تو عذاب کا مزہ تو نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تنزن کہا جائے گا. کیسے کہا جائے گا؟ تنزن. جیسے ہم بھی کسی کو سمجھاتے رہے اور وہ مانے نہیں اور غلط کاروبار کر لے اور پھر سارا نوسر باز لے جائے تو اسی کہنے ہیں چک سواد ہو، ادو بڑا تین سمجھایا سی نہ پھسی، تو جناب دولت ڈبل کرنے دے چکر چ پھس گیا، ڈبل شاہ آگے سارے پیسے جمع کرا ہے. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟
تباہی بربادی، تو ایسے آدمی کو پھر یہی کہیں گے نا، لا سواد، چک سواد ہوں۔ تو یہ بات بھی تنزن ہے، قیامت والے دن اللہ کہیں گے یا فرشتے کہیں گے چکھو مزہ اپنی گمراہی کا، چکھو مزہ اپنی گمراہی کا۔ ذوقوا فتنتکم، ذوقوا فعل امر ہے، ذوق کی جمع ہے، ذوق تو ایک چکھ، ذوقوا تم زیادہ چکھو، فتنتکم اپنا عذاب، اپنی شرارت کا مزہ، اپنی بدماشی، جو تم قرآن سے دور بھاگتے تھے، نمازوں سے غافل رہتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اب مزہ چکھو۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مانگتے تھے، یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے کہ ہم نہیں ڈرتے، مولوی جی سن جان دیو دوزخ، اسی زنا نہیں چھڑ سکتے، زنا دا سواد لینا ہی لینا، ہم ہیرا پھیری نہیں چھوڑ سکتے، ہم برائیاں نہیں چھوڑ سکتے، دوزخ وچ بھی تو لوکاں جانے ہی ہے نا، سن دوزخ ہی جان دیو۔ تم جلدی مانگتے تھے نا دنیا میں عذاب، تو اب اس جلدی کا مزہ چکھ لو۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم کیا کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے۔ تستعجلون کا لفظ اجلس سے بنا ہے، تعجیل سے، استعجال یستعجلو، جلدی مانگنا، جلدی مچانا۔ تو فرمایا جس عذاب کے لیے تم جلدی مچاتے تھے اب اس کا مزہ چکھ لو، اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو قیامت کے منکروں کا ذکر کر کے، ان کے عذاب کا ذکر کر کے، آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے، انشاءاللہ آپ کل کے درس میں سنیں گے۔ ارشاد فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی، بکھیر کر، اڑا کر۔ تو ذرون یہ مفعول مطلق ہے، زور ڈالنے کے لیے، طوفانی ہوائیں، جب ہر چیز اڑتی ہے طوفان آ جاتے ہیں، آندیاں آ جاتی ہیں۔ اور واو قسمیہ ہے، اس وا کا معنی اور نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے، قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی، اڑا کر۔ فالحاملات وقرا، پس اٹھانے والیوں کی بوجھ کو، یعنی ہوائیں پھر بادلوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہیں، اور بعضوں نے حاملات سے مراد بادل ہی لیے ہیں، پس اٹھانے والے بادلوں کی، وقرن بوجھ کو یعنی بارش کو۔ دیکھ لو لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہوا اٹھا لیتی ہے، بادل اٹھا کر دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فالجاریات یسرا، پس چلنے والیاں، جاریات جاری سے لفظ بنا ہے، چلنا، پس چلنے والیاں نرمی سے، آسانی سے، اتنا بھاری وزن لے کر نرمی سے اور آسانی سے چلتی ہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے چلنے والے ستاروں کی قسم، اور تیسرا مطلب ہے چلنے والی کشتیوں کی قسم۔ تو ساری چیزیں منقول ہیں اور یہ ساری چیزیں دلیلیں ہیں قیامت کی۔ فالمقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والی ہواؤں کی اللہ کے امر کو، پھر بارش لے کر چلتی ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستی ہیں۔ اور فرشتے بھی اللہ کا امر، اللہ کا رزق تقسیم کرتے ہیں، بارش بھی اللہ کا رزق ہے۔ انما توعدون لصادق، چار قسمیں کھا کے فرمایا بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور سچا ہے۔ تو بات سمجھانی تھی قیامت کی، ان قسموں کو دلیل بنایا، قیامت ضرور آئے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی حساب لیا جائے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
قسم ہے آسمان جالی والے کی، یعنی ستاروں والی۔ حبک کا معنی ستارے بھی ہے، راستے بھی ہے، اور حبک کا معنی نیٹ بھی ہے، نیٹ والے آسمان کی قسم، کیونکہ نیٹ کا معنی بھی کیا ہے؟ جالی۔ ایک بندے نو پتہ لگا، دوجے خاموش نے، بے ہوش۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بات میں ہو، یعنی کوئی مانتا ہے قیامت کو، کوئی نہیں مانتا۔ یؤفک عنہ من افک، الٹا پھیرا جاتا ہے اس سے جو الٹا پھیرا گیا، یعنی جس کی قسمت الٹی ہے، جو ہدایت سے دور ہے، وہی قرآن سے دور رہتا ہے، وہی قیامت سے بے فکر رہتا ہے۔ قتل الخراصون، مارے گئے اندازے کرنے والے، یعنی قیامت کے بارے میں جھوٹ بولنے والے، دین کے بارے میں کچی باتوں پر چلنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولنے والے ہیں۔ غمرہ میں نے غفلت یا مستی، نشہ، جہالت بھی ایک نشہ ہے، جہالت بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے غمرہ کا۔ وہ لوگ جو جہالت کے نشے میں بھولے ہوئے ہیں، نہ مرنا یاد ہے، نہ قیامت یاد ہے، نہ اپنے رب کی فکر ہے۔ یسالون ایان یوم الدین، سوال کرتے ہیں کب ہوگا دن جزا کا، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ دوزخ کی آگ پر تپائے جائیں گے، جلائے جائیں گے، ان کے حوصلے معلوم کیے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو مزہ اپنی گمراہی کا۔ فتنہ میں نے گمراہی، فتنہ میں نے شرک، فتنہ میں نے کفر، فتنہ میں نے ازمائش، فتنہ میں نے عذاب۔ چکھو مزہ اپنے عذاب کا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کے ساتھ تم جلدی مچاتے تھے۔ دنیا میں تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، جی سن دوزخ ہی جان دو، تو اب مزہ چکھ لو۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔